اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں سب کو، دنیا دھوکہ ہے، دنیا کھیل تماشا ہے، اصل آخرت ہے، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ آخرت کی سختیوں سے بچانے کے لیے دنیا کی سختی لا رہے ہیں تاکہ رجوع ہو جائے اللہ کی طرف، تاکہ توبہ کر لیں، زندگی بدل لیں، زندگی بدل لیں، زندگی بدل لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں سب نیت کرو کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ۔ کس کو بدلنا ہے؟ ہوش میں آئے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے جو کیا کہتے تھے؟ میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر دفتر نہیں چلتا، میرے بغیر کاروبار نہیں چلتا، میرے بغیر گھر کا نظام نہیں چلتا، میرے بغیر فیکٹری نہیں چلتی، میرے بغیر ملک نہیں چلتا۔ ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے۔ اور قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، جب بیمار ہو جائیں گے تو زندگی بدل لیں گے، اور وہ جوانی میں مر گئے اور بغیر بیماری کے مر گئے۔ اپنے آپ کو بدلیں، ہر ایک اپنے آپ کو بدلے، اپنی سوچ بدلو، دنیا سے آخرت کی فکر لگاؤ، اپنے شوق بدلو، چیزوں کے بجائے اعمال کا شوق ہو، اپنے رخ کو صحیح کریں، دنیا سے آخرت کی طرف رخ پھیریں، مخلوق سے خالق کی طرف اپنا رخ پھیریں، اپنی سوچ بدلو، اپنے دیکھنے کو صحیح کرو، اپنے دیکھنے کو صحیح کریں، اپنے بولنے کو صحیح کریں، اپنے سننے کو صحیح کریں، سمجھیں، بات کو سمجھیں۔ اللہ جہنمیوں کی صفت قرآن میں بتا رہے ہیں، جہنمیوں کا ایک وصف اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جہنمیوں کی ایک عادت کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ جہنمی جو ہے نا، ان کے دل تو ہیں پر سمجھ کوئی نہیں، دل ہے جو سمجھ کوئی نہیں۔ دنیا کی سمجھ ہے، پیسے کی سمجھ ہے، کاروبار کی سمجھ ہے، دین کی سمجھ کوئی نہیں، آخرت کی سمجھ کوئی نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ اللہ فرما رہے کہ دنیا کی بڑی ان کو علم ہے اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو جہنمیوں کے وصف بتایا کہ ان کا دل ہے پر سمجھ کوئی نہیں، دین کی سمجھ نہیں، قرآن کی سمجھ نہیں، اعمال کی کوئی سمجھ نہیں، گناہوں کا کیا نقصان ہے کوئی پتہ نہیں، نیکی کے کیا فائدے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں پر یہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، عبرت نہیں حاصل کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں پر یہ حق بات کو توجہ سے سنتے نہیں، حق بات کو، خیر کی بات کو، اچھی بات کو، قرآن حدیث کی بات کو توجہ سے سنتے نہیں، عمل کی نیت سے سنتے نہیں، عمل کی نیت سے سنتے نہیں۔ یہ ایک بیان ہے ہفتے میں عوام کے لیے جمعے کا۔ اکثریت کب آتی ہے؟ اکثریت کب آتی ہے؟ جمعہ پر تھی، جب بیان کیا ہو رہا ہو۔ یہ اکثریت کس چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے؟ بیان شروع ہونے کا کہ ختم ہونے کا؟ کب جانا ہے مسجد میں؟ جب حق بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، جو دین کی چیز کو سمجھ نہیں، جو جن کی نگاہ عبرت والی نہیں، جو حق بات کو توجہ سے سنتے نہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ جانور ہیں، جانور ہیں، جانور ہیں۔ نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور تو مکلف ہی نہیں تھا، اس کے لیے کوئی جنت جہنم نہیں ہے، یہ تو مکلف تھا اور پھر بھی اس نے بات کو نہ سمجھا۔ اولئک هم الغافلون، یہ جنبی کون؟ غافل، اللہ سے غافل، آخرت سے غافل، موت سے غافل، اعمال سے غافل، قرآن سے غافل، ذکر سے غافل، دعا سے غافل، یہ غفلت والی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس وبا کے ذریعے اللہ چاہتے ہیں بندہ غفلت سے نکلے، غفلت سے۔ دین آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کس پر ہے بھائی؟ بہت سارے کہتے ہیں انہیں لے جاؤ، یہ فارغ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ فارغ لوگوں کا کام کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں مصروف آدمی، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں تو ابھی نیا ہوں، میں تو بڑا، میری تو دکان ہے نا جی، آپ کو پتہ ہے نا جی۔ او بھائی یہ کام ہے۔ لوگ بہت سارے پتہ کیا کہتے ہیں؟
बहुत से कि बहुत से जो आप बात कह रहे हो ना, अल्लाह को राजी करना, दीन पर चलना, आखिरत की तैयारी करना, दीन को दुनिया में फैलाना, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, ये सब बातें ठीक हैं। हाँ, और ये काम करने मैंने क्या कहता है, जरा मैं सेट हो जाऊँ, जरा मैं क्या हो जाऊँ, हाँ, जरा घर सेट हो जाए, जरा बच्चे सेट हो जाए, जरा दुकान सेट हो जाए, जरा कारोबार सेट हो जाए, जरा फैक्ट्री सेट हो जाए। तो मौलवी साहब ने करना ही है ये, असल काम तो है ये, जरा मैं सेट हो जाऊँ। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से ये जुमला बोल रहा होता है कि जरा मैं सेट हो जाऊँ। इतने में खबर आती है मौत हो गए, फिर गुस्ल हुआ और कफन हुआ और जनाजा हुआ और कब्र में उतारा और क्या कहा, इनके कफन की गिरें बोल दो और इनका चेहरा किबले की तरफ फेर दो। फिर ऊपर से आवाज आती है, हाँ हाँ ये सेट हो गए, इन पर पट्टी डाल दो। 2 साल 4 साल से कह रहा था जरा मैं सेट हो जाऊं, वो कहाँ जाके सेट हुआ, कब्र में। ऐसा सेट हुआ कि पट्टी डाल दी। किसने, बच्चों ने, वो बच्चों को सेट कर रहा था, बच्चों ने बाप को सेट कर दिया। अपने हाथ भी कब्र में झाड़े, तेरा नौकर अपना हाथ तेरी कब्र में झाड़ेगा। ओ भाइयों, दुनिया धोखा है। हमारा असल काम है अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना। भाई ये 2.5 घंटे, भाई ये रोजा, चलो भाई ये तो करीब करने के लिए है। ये थोड़ा कब छुट्टी, इज्तिमा में आए छुट्टी, इज्तिमा खत्म छुट्टी। मैंने एक साथी से पूछा प्राइवेट के इज्तिमा के बाद कि माशाल्लाह 3 दिन यहाँ रहे, बयान सुने, मुज़ाकरे सुने, बहुत सारी बातें सुनी, अब आप वापिस जाके क्या करोगे, वापिस जाके क्या करोगे? क्या बात की उसने? कहने लगा मौलवी साहब अगले साल इज्तिमा में गिरा हूँ, अगले साल इज्तिमा में। जैसे जुम्मा पार्टी होती है ना मस्जिद में, जुम्मा पार्टी जो जुम्मा पढ़ के जा रही होती है किस नियत से, दोबारा कब आना है मस्जिद में, अगले जुम्मे, उनकी नियत ही नहीं है सर पढ़नी। ये बहुत सारी इज्तिमा में क्या है, इज्तिमा पार्टी, अब इज्तिमा में आए तो दोबारा कब आएंगे, इज्तिमा कब होगा मौलवी साहब, इज्तिमा कब होगा, इज्तिमा। वो भाई काम कह रहे हैं, काम है, ये छोटी सी जिंदगी है, अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दिया, पूरा दिन पूरी दुनिया में जिंदा हो। कुरान हिफ्ज करने की नियत से शुरू किया, अभी आधा सिपारा भी हिफ्ज नहीं हुआ, मौत आ गई। अल्लाह क़यामत के दिन उसको हाफसों में उठाएंगे। हज की नियत से चला, अभी रास्ते में था कि मौत आ गई, अल्लाह क़यामत के दिन उसको हाजियों में उठाएंगे। ये सारा मजमा नियत कर ले भाई, पूरी दुनिया में पूरे दीन को जिंदा करना है इंशाअल्लाह, अपनी सलाहियतें दीन के फैलाने पर लगानी है इंशाअल्लाह। देखो 3 तरह से काम चलते हैं, इसी तरह से भाई, जोर, ताकत, जर, पैसा, जारी, मिन्नत, खुशामद। तबलीग का काम न जोर से चलता है न जर से चलता है, किससे चलता है भाई, जारी, दिन में लोगों की मिन्नत खुशामद, और रात को किसकी भाई, ये मजमा बहुत कीमती मजमा है, हाँ बड़ा अहम मजमा है, हर तबके के लोग, और सच्ची बात है ये मजमा होता है। मुझे तर्जुमा जो है अपने खामी से कह रही, सुबह जब जा रहा था वो भाई सब छोड़ जा भाई, असल काम कर रहे हैं, चीनी लानी है, बहुत अच्छा, बात जरूरत है, खत्म हो गए, आटा भी लाना है, बहुत अच्छा, खाना सादा करें, कपड़े सादा करें, मकान सादा करें, शादी सादी करें, और सवारी को सादा बनाएं, शोर लगे किस पर नहीं जा रही, अल्लाह का पैगाम, रोजा, चिल्ला, 3 चीजें, उसका क्या बना, 7 माह, रोजाना की मेहनत, रोजाना का मशवरा, रोजाना की मुलाकातें, घर घर फिरना, जगह जगह फिरना, अल्लाह भाई ये कहना सुनने की जबान निकले, ताकत खर्चो, चिल्ले 3 चीजें की जबान निकले, इसमें कुव्वत खर्चो, इसमें सलाहियत से जिंदगी है, चुकन्ना होके बैठे, चुकन्ना होके राय दे, जो मेहनत करेगा थोड़ी राय देगा ना, सुबह तो मेहनत नहीं करता, राय देगा, दुनिया देगा, बहुत बड़ा काम दे दिया भाई, बहुत अच्छा काम दे दिया। अरे वो अंबिया में नहीं होंगे, अंबिया वाला काम किसी को सफीर बना देना हुकूमत, 1 महीने के लिए आदमी तौर पर 20 साल पुरानी बात है, अभी तक उसके भतीजे और भांजे लोगों को बताते मेरा चाचा सफीर रहा है, मेरे दादा सफीर रहे हैं, सफीर होने को इतनी बात समझते इतनी बड़ी बात, जो तबलीग का काम करेगा इसका सफीर बनेगा, हुकूमत का सफीर होना बड़ी बात, अल्लाह का सफीर होना बड़ी बात। कब्रिस्तान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ।
مددگار بن جاؤ. اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں. جو دین کا کام کرے گا دین نہیں چمکے گا، وہ خود چمکے گا. جو دین کا کام نہیں کرے گا دین تھوڑا مٹ جائے وہ خود ہی مٹ جائے گا. بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، یہ بادشاہ کا احسان ہے، خادم کا کمال نہیں. اللہ جس سے دین کا کام لے، کام کرنے والے کا کمال نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے. لیکن اللہ کس سے کام لے گا؟ ایسا فرمایا کرتے تھے جو تیار ہوگا اس کام کے لیے اللہ اسی سے کام لے گا. جو کہے گا میں تیار ہوں اور جو کہتا میرے پاس ٹائم نہیں، میں تو مصروف ہوں، میری تو دکان ہے، میرا تو گھر ہے، میری تو مصروفیت ہے، میری تو بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تو کسی کے محتاج نہیں. جا اپنا کام کرو بھائی، اپنا کام کرو. دین کا کام اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. اللہ کسے توفیق دیتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے آج تک ہم سے جو اس کام میں، دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، یہ اپنے اپنے محلوں کے انجن بیٹھے، اپنے اپنے علاقوں کے انجن بیٹھے. انجن تیز چلے گا ڈبے تیز، انجن آہستہ ڈبے آہستہ، انجن کھڑا ڈبے کھڑے. یہ سارا جو مجمع ہے اگر یہ روزانہ محنت کرے، علاقے کا کام بڑھے گا، نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، مسجدیں آباد ہوں گی، تین چلے کا خروج بڑھے گا، دیہاتوں میں شہروں میں اللہ کا پیغام پہنچے گا. ایک نمونہ بنے گا کہ دین اس کو کہتے ہیں. صرف کتابوں سے دین نہیں سمجھا جائے گا، تقریروں سے دین نہیں سمجھا جائے گا، عملی طور پر نظر آئے گا. صحابہ کے زمانے میں لوگ مسلمان ہوتے تھے، مدینے آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، کتابوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، مذاکروں سے نہیں. کیسے دین سیکھتے تھے؟ انہیں عملی طور پر نظر آتا تھا. معاشرت والا دین، اخلاق والا دین، معاملات والا دین، گھر والا دین، مسجد والا دین، مالداروں کا دین، غریبوں کا دین زندگی میں نظر آتا تھا. آنکھ سے دیکھتے تھے، دین کو سمجھتے تھے. ایک ہفتہ ٹھہرتے تھے، 2 ہفتے ٹھہرتے تھے، 1 عشرہ ٹھہرتے تھے، 2 عشرے ٹھہرتے تھے اور واپس جا رہے ہوتے تھے. اور کتنے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قد فقہ الرجل، یعنی فقیہ بن گئے، دین کی سمجھ پیدا ہو گئی. کتابوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، عملی طور پر دین نظر آتا تھا. آپ نے ایک چیز کو دیکھا، ایک چیز کو سنا یا پڑھا، زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ جو آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ نے سنا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، 100 آدمی مرا ہے. دین سن کے نہیں، پڑھ کے نہیں، دیکھ کے سمجھا جاتا ہے. ایسا معاشرہ وجود میں آئے جو 100% دین زندہ ہو. ایک ساتھی آیا کسی علاقے کا، میں وہاں رائٹ بیٹھا تھا، صبح خطوط میں ایک ساتھی آیا، اس نے اپنے کام کی تعریفیں کی. ہمارے علاقے کا کام، اتنا بڑا شب جمعہ، اتنا بڑا مرکز، اتنی سال کی جماعتیں، اتنی ساتواں کی جماعتیں، اور اتنا منگل کا مشورہ، اور اتنی سروزے کی جماعتیں ہر ہفتے، اور اتنی چلے کی جماعتیں، اور ہمارا اتنا بڑا اجتماع ہوا. وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جسے کام ہو چکا. میں نے کہا اچھا بھائی آپ کے علاقے میں کوئی مسجد ہے؟ میں نے کہا اچھا بھائی آپ کے علاقے میں کوئی مسجد ہے جہاں فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کا ماحول بنتا ہو؟ کہ نہیں ایسی مسجد ہوتی. آپ کے علاقے میں کوئی مارکیٹ ہے جو اذان میں بند ہو جاتی ہو؟ کہ ایسی مارکیٹ تو کوئی نہیں. آپ کے علاقے میں زمیندار لوگ جو ہیں وہ عشر ادا کرتے ہیں؟ کہ نہیں جس عشر کی تو بات ہی نہیں سنی. اچھا آپ کے علاقے کے لوگ جو ہے بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ یہ بات تو میں نے کبھی سنی کوئی نہیں. تو بھائی خوش کس بات میں ہو رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں بہنوں کو حق نہیں دیتے، اپنی بہن کا 100 روپے چوری نہیں کرتے، 20 لاکھ روپے دبائے میں بہن کے گھر کھانا کھانے کو عیب سمجھتے ہیں کہ بہن کے گھر کھانا کھائیں، اور بہن کے 25 لاکھ روپے دبائے. اور عجیب بات کہتے ہیں بعض لوگ، ہم نے جہیز دے دیا تھا. ایک آدمی سے پوچھا کہ تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی، اپنی مرضی کا تھی. تو میں نے کہا بھائی تم خوش کس بات پہ ہو رہے ہو کہ اتنا مجمع ہے اور اتنا خروج ہے اور اتنا بڑا مرکز ہے اور اتنی سال کی جماعتیں ہیں؟ بھائی تبلیغ سے مقصود دین زندہ ہو. کسی نے آ کر کہا ہمارے علاقے میں اتنے اسپتال ہیں اور اتنی فری ڈسپینسریاں ہیں اور اتنی دوائیوں کی کمپنیاں ہیں اور اتنے ڈاکٹر ہیں اور اتنے کلینک ہیں اور اتنے فلاں ہیں. اس سے پوچھا بھائی تمہارے علاقے میں تندرست لوگ کتنے ہیں؟ کہتا بیمار سارے. تو خوش کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ تبلیغ میں کہ پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ سارا